تین طرح کے خوف انسان کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، تین طرح کے خوف انسان کو افسردہ کرتے ہیں، تین طرح کے خوف انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں ہوتا اس بندے کی زندگی۔ پہلا خوف الحقد، یہ سپاہی جہالت، حقد بغض رکھنے والا بندہ، یہ کبھی خوش نہیں رہتا، نفرتیں دل میں پالنے والا بندہ کبھی دل میں خوش نہیں۔ اور ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ حقد کا ہے، ساس بہو کا مسئلہ حقد، ہاں نند کا اس کے ساتھ مسئلہ حقد، بھائی کا بھائی حقد، بغض بندہ جو دل میں پالے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو تین بیماریاں ہیں وہ اگلے کو نقصان نہیں دیتی، یہ تجھے دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، اس کا نقصان کرتے ہو، مثلا اس کی عزت کو آپ معاشرے میں خراب کر رہے ہو، لیکن جب آپ کسی کا بغض رکھتے ہو اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب بندہ علی کا بغض رکھے، نقصان علی کو ہے یا بندے کو ہے؟ بندے کو نقصان ہے نا۔ کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ جتنا بغض ہوگا، جس گلی سے گزرے گا علی کا نام سنے گا اندر سے جلے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ ایک مومن سے بغض رکھ رہے ہو، مثال آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پیسے کھا گیا، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، بیٹے کے ساتھ مثلا ظلم کیا، کوئی نہ کوئی اس نے آپ کا بڑا نقصان کیا، اب آپ نے اس کا کیا رکھا؟ دل میں بغض رکھا۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو سامنا ہوگا نا۔ اب آ گئے امام حسین کی مجلس میں، آپ یہاں بیٹھے ہو، وہ آ کے ادھر بیٹھ گیا، اب مولانا کی مجلس بھی سن رہے ہو، جیسے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی اندر جیسے کرنٹ لگ گیا بندے کے، یہ یہاں پہ کیوں آیا؟ کسی اور مجلس کا مزہ ہی اس نے خراب کر لیا بغض کی وجہ سے۔ معصوم فرماتے اللہ عیش اللہ، یہ بغض تیرے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ تبھی فرمائے مومن کبھی بھی دل میں بغض نہیں پالتا، نفرت نہیں پالتا۔ اور آج ثابت ہوا ہے کینسر کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی بغض ہے، کیونکہ نیگیٹو سیل جب آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک موڈ پیدا ہوتا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ۔ آپ بندے کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، بندے پہ بڑا غصہ ہے، دل کرتا ہے اسے ماروں پر مار نہیں پا رہے ہو، اور اندر ہی اندر میں بندہ کوڑ رہا ہے، اس سے نیگیٹو سیل باڈی میں آتے ہیں اور بندے کو کینسر ہوتی ہے، یعنی خسرت دنیا والآخرہ۔ فرمائے الحقد، بغض اور نفرت جو ہے رشتوں میں، رشتہ داروں میں، اسپیشلی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بغض دل سے نکال دو، فیصلے اللہ کے حوالے کرو۔ گھر تباہ ہوتے ہیں، یہ نفرتیں بچوں میں منتقل کرو گی۔ کبھی اپنی اولادوں کے ذہنوں کو، دلوں کو، رشتہ داریوں کے بغض سے نجس نہ کیا کرو۔ یہ دل بیوت اہل بیت، اہل بیت اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں نجاست ہو، وہ پاک و پاکیزہ ہیں، وہ پاک دلوں میں آتے ہیں جن دلوں میں اللہ کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز الحقد، کینہ۔ معصوم کا فرمان ہے بغض ام العیوب ہے، تمام تر بیماریوں کی ماں یہ بغض ہے، نفرت ہے۔ آج شیعہ سنی میں جو بغض پھیلانے والے ہیں نا، یہ شیطان کے سپاہی ہیں نا۔ بندہ 10 بار سوچے میں ایسی مجلس بھی نہ پڑھوں کہ 2 مسلمانوں کے دل میں بغض پیدا ہو، ام العیوب ہے۔ اور خطیب منبر پر آئیں صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے ایسے نکتے پڑھیں کہ مجمع واہ واہ کرے اور 2 مسلمانوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے۔ بھائی گھنٹے کی مجلس سے آپ مجلس کو کاؤنٹ کرو، 20 منٹ کے نعرے بازیاں، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ 50-55 منٹ کی آپ مجلس پڑھو، 20-25 منٹ کے نعرے لگیں، کیا فائدہ؟ اور اس سے بھی آپ بغض پیدا کرو، حقد پیدا کرو، نفرت پیدا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تامو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ بغض سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان سے دور ہوتا ہے۔ اسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہو، اہل سنت کے ساتھ جاب پہ جاتے ہو، کام پہ جاتے ہو، آج کتنی نفرتیں ہو گئیں کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کی مسجد میں نہیں جا پا رہا۔ بنیاد یہ شیطان کے سپاہی، بعض مفتی، بعض ڈالر خور مفتی، بعض ریال خور مفتی مسلمانوں میں کیا پھیلاتے ہیں؟ بغض، نفرت۔ یہ بھی بغض ہے نا، مجلس میں نہ جانا، سبیل نہ پینا، نیاز نہ کھانا، بغض، اتنی نفرت پھیل، اور جھوٹ۔ فرمائیے شیطان کے سپاہی ہیں۔ پہلی چیز بغض، دوسری چیز الحسد۔ حسد بھی انسان کے، معصوم فرماتے ہیں، زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جلن، فلاں کی گاڑی کو دیکھ کے بندہ جلے، فلاں کے گھر کو دیکھ کے بندہ جلے۔ معصوم فرماتے ہیں سکون سے رہنا چاہتے ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ریلیٹڈ ایک حدیث ہے معصوم کی، فرماتے ہیں من نظر الی ما فی اید الناس، یہ بھی غم پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے ان کو زیادہ نہ دیکھا کرو۔
کہ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، کسی امیر کے گھر کو دیکھ کر اپنی غریبانہ جھوپڑی کو نہ گرایا کرو۔ اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک بیلنس کا نہیں، لوگوں کے مال میں آنکھ نہ رکھا کرو، ضد نہ کیا کرو اس نے یہ گاڑی لی میں لوں گا، اس نے یہ گھر لیا۔ دوڑتے رہو گے، دل میں حسد پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ 1 لاکھ بھی سیلری ہو جائے گی نا، اللہ کا شکر ہو، اچھا تو اس کو 2 لاکھ ملی، سکون تباہ۔ 1 لاکھ کی موبائل لے کر آؤ گے، اس کے ہاتھ میں تو 2 لاکھ کا موبائل ہے، تباہ۔ یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے۔ اب شوہر کے پاس جتنا ہے، جتنا دو